ناظرین، تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو دنیا میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نت نئی روایات کو جنم دیا، نئے طرز حکمرانی کو تخلیق کیا اور ایسی ایسی جنگیں لڑیں جو آج کے دور میں لڑنا تو دور، سوچنا بھی مشکل ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف جنگجو اور جرنیل گزرے ہیں جنہوں نے الگ نوعیت کی لڑائیوں کو پروان چڑھایا۔ ان میں سے ایک نام نپولین بوناپارٹ کا ہے۔ فرانس کا یہ حکمران جو نپولین بوناپارٹ کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے نے ایک الگ ہی مقام حاصل کیا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ سپاہی اور حکمران ایک شاندار بصیرت رکھنے والے شخص تھے جنہوں نے فرانس کو عظیم بنایا، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ وہ ایک جابر اور مطلق العنان تھے اور فرانس کو ایک ایسے شخص پر شرم آنی چاہیے جو ہٹلر یا پوتن سے تھوڑا ہی بہتر تھا۔ فرانس کی تاریخ ساز شخصیت نپولین بوناپارٹ کی موت کی 2 صدیاں مکمل ہونے پر فرانس میں ایک بار پھر بحث جاری ہے کہ قومی تاریخ کے اس اہم شخصیت کو کس انداز میں یاد کیا جائے۔ فرانس کی تاریخ میں نپولین کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جن کے بارے میں معاشرے میں متنازع آراء پائی جاتی ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں نپولین بوناپارٹ کے کردار کو کھل کر بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ نپولین بوناپارٹ کون تھا اور فرانس کی تاریخ میں ان کا کیا کردار ہے۔ نپولین بوناپارٹ کون تھے؟ دوستو، نپولین بوناپارٹ سن 1769 میں پیدا ہوئے۔ نپولین کا شمار یورپ کی نمایاں ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ وہ ایک ماہر جنرل اور سیاستدان تھے۔ انقلاب فرانس کی تحریک کے دوران نپولین نے 1999 سے 1999 تک کلیدی کردار ادا کیا۔ سن 1779 میں انقلاب فرانس کے بعد فرانس میں پہلی جمہوری حکومت قائم ہوئی، تاہم نپولین نے 1799 میں اس کا تختہ الٹ دیا اور بعد ازاں 1804 میں خود شہنشاہ فرانس بن گیا۔ ناقدین کے مطابق اس نے فرانس میں جمہوریت قائم کرنے کی کوششوں کو بری طرح کچل دیا۔ نپولین ایک ماہر جنگی سالار تھا۔ اس نے سن 1783 سے 1815 تک 70 سے زیادہ جنگیں لڑیں، جن میں اسے صرف 8 میں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے 23 برس تک اپنی جنگی مہمات جاری رکھی اور میدان جنگ میں اس کی کامیابیوں سے یورپ کی دیگر قوتوں پر فرانس کو یورپ کی ایک برتر قوت بنایا۔ جنگی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ نپولین کورٹ کی صورت میں اس نے کئی اصلاحات بھی نافذ کی، جن میں سے آج بھی کئی فرانس کے نظام اور عام زندگی کا حصہ ہیں۔ تعلیم میں میٹرک کا نظام، سیکنڈری اسکول سسٹم اور حکومتی اور سرکاری نوکریوں میں میرٹ کا نظام نپولین ہی نے متعارف کروائے تھے۔ اس لیے بعض مورخین کا خیال ہے کہ فرانسیسی معاشرے کا ایک حصہ ہمیشہ اس کی عظمت کا قائل رہا ہے۔ لیکن 51 برس کی ہنگامہ خیز زندگی گزارنے والے نپولین کی شخصیت کے اسیر ہونے والوں کے ساتھ ساتھ اس پر تنقید کرنے والے بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ ناظرین، سلطنت کو وسعت دینے کے لیے نپولین نے جو جنگیں لڑیں، ان میں لاکھوں انسانوں کی جانیں گئی اور کئی شہر تباہ ہوئے۔ دنیا کے سب سے بڑے جنرل نپولین بوناپارٹ نے کتنی جنگیں لڑیں، صحیح طور پر مورخین کچھ نہیں بتا سکتے۔ کسی نے 70 اور کسی نے 60 جنگوں کا حوالہ دیا۔ ایک محتاط رائے کے مطابق نپولین نے 50 جنگیں لڑیں۔ ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کی تعداد بھی 7 اور 8 بتائی جا رہی ہے۔ ہسٹری ایکسٹرا میں نپولین بوناپارٹ عظیم فتوحات اور المناک بربادیاں کے زیر عنوان شائع شدہ مضمون میں جنگوں کی تعداد 60 بتائی گئی ہے، جبکہ ویکیپیڈیا کے نزدیک 70 مرتبہ میدان جنگ میں اترا۔ زیادہ تر مورخین نے تعداد 50 اور 60 بتائی ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق عمر کے آخری حصے میں لڑی جانے والی جنگوں میں ناکام رہا، جبکہ جوانی میں وہ ناقابل شکست تھا۔ ناظرین، بے چین روح کی طرح نپولین نے 1815 میں برطانیہ، روس، آسٹریا اور پورشیا کا نام و نشان مٹانے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے 18 جون 1815 کی تاریخی جنگ واٹرلو کے لیے چنی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اب بیلجیم قائم ہے۔ حریف فوج کی کمان ڈیوک آف ویلنگٹن کر رہے تھے۔ توازن نپولین کے حق میں تھا۔ 72,000 فوج نے 68,000 اتحادی فوج کے مقابل تھی۔ دنیا کو سرنگوں کرنے کے خواب کی تکمیل ہونے والی تھی، لیکن ناقص حکمت عملی اور دیگر کئی وجوہات کی بنا پر اس نے 26,000 فوجی مارے گئے یا زخمی ہوئے، 9,000 فوجی لاپتہ اور اتنے ہی جنگی قیدی بنائے گئے۔ شکست کھانے کے بعد نپولین کرپشن پر اتر آیا۔ اس نے فرانسیسی گورنر سر ہڈسن لوے کو نیا مکان بنا کر دینے کی پیشکش بھی کی، لیکن وہ نہ مانا۔ یوں نپولین کو 12,000 میل کی مسافت پر جزائر سینٹ ہیلینا میں ملک بدر کر دیا گیا۔ یہی 5 مئی 1821 کو اس نے آخری سانس لی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ نپولین ان دنوں شدید بیمار رہا۔ ہیمورائڈز کے باعث کئی دنوں تک سو نہیں سکا۔ گھوڑے پر سوار ہونا مشکل تھا۔ شدید تکلیف ہوتی تھی۔ بیمار، نیند کی کمی، بڑھتی ہوئی عمر اس کی شکست کا سبب تھے۔ دوستو، نپولین نے انقلاب فرانس
فرانس کے بعد جو قوانین جاری کیے ان میں خواتین کو جائیداد رکھنے اور خرید و فروخت سمیت کئی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ تاہم اس کا سب سے متنازع فیصلہ یہ تھا کہ اس انقلاب فرانس کے نتیجے میں غلامی پر عائد ہونے والی پابندیوں کے 10 سال بعد اسے ختم کر دیا۔ نپولین کی جانب سے فرانسیسی نوآبادیات میں غلامی کی بحالی کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کیریبین یا بحر ہند کے خطے میں شکر کی تجارت میں اپنے حریف برطانیہ سے مسابقت کے لیے پیش نظر کیا گیا تھا۔ نپولین بوناپارٹ کیا واقعی بونا تھا؟ ناظرین، نپولین بوناپارٹ وہ جرنیل تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنا پستہ قد ہونے کا غصہ میدان جنگ میں نکالا اور کئی قوموں کو فتح کیا۔ نپولین کے پستہ قد ہونے کی افواہیں کئی وجوہات کی بنا پر شروع ہوئیں۔ اس کا عرفی نام لے پیپر کیپورل تھا۔ دوستوں نے پیار کے طور پر رکھا تھا، تاہم اس کے دشمنوں نے اس کے خلاف استعمال کیا۔ در حقیقت دوسرے ممالک نے اس کی موت سے پہلے اور بعد میں افواہ کو برقرار رکھنے کے لیے پروپیگنڈا کیا۔ وہ انتہائی چھوٹا تھا۔ نپولین کی موت کے وقت فرانسیسیوں نے اس کی اونچائی فرانسیسی انچوں میں درج کی ہوگی، جو انگریزی انچ کے تھوڑی لمبی تھی۔ انہوں نے اسے 5 فٹ 2 انچ پر رکھا، جو کہ شاید 5 فٹ یا پھر 6.5 انچ کی طرح تھا، جو اس وقت کے آدمی کے لیے بالکل عام اونچائی تھی۔